اس شدید موسم کے اندر بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں، گھر پہ موجود ہیں، باہر جانے کو دل نہیں چاہتا، نہ بھیجنے کو دل چاہتا ہے۔ کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا تھریٹس ہیں جو صحت کے حوالے سے ہمیں آج کل فیس کرنے پڑ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور اس کی ہوم ریمیڈیز کیا ہیں؟ کھانے کے حوالے سے کوئی تدابیر بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ آج کل سب سے زیادہ مسئلہ ہے گلا خراب ہونا، اسپیشلی لاہور میں جس طرح یہ آج کل سموگ ہے اور یہ مکس ہو گئی ہے سموگ اور فوگ، اور نزلہ زکام۔ اس کی کوئی ریمیڈی، ہوم ریمیڈی بتائیے۔ یہ جو ادرک ہے یا لونگ ہے یا دار چینی، کیا ہم چائے میں اگر ایڈ کر لیں سردیوں میں اس کا بھی کوئی بینیفٹ ہوگا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرا یہ جو جس کو غبارہ پیٹ کہتے ہیں، یہ تھوڑا بہت نکل آتا تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا، اور جب سے آپ نے وہ بتایا کہ جی سب سے اٹھ کے سب سے پہلا کام آپ نے... السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا جاوید اقبال۔ آج کل موسم سرما ہے اور وہ بھی پیک پہ ہے، اور ٹھنڈ کا موسم ہو اور یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں اور یا صحت سے ریلیٹڈ ایشو ہوں، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی خوبصورت سے بندے کا نام آتا ہے، وہ ہے جی ڈاکٹر شہزاد بصرہ۔ میرے ساتھ موجود ہے آج اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شہزاد بصرہ۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت اس شدید موسم کے اندر بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں، گھر پہ موجود ہیں، باہر جانے کو دل نہیں چاہتا، نہ بھیجنے کو دل چاہتا ہے۔ کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا تھریٹس ہیں جو صحت کے حوالے سے ہمیں آج کل فیس کرنے پڑ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور اس کی ہوم ریمیڈیز کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ بہت شکریہ جوید بھائی۔ تو جو آپ نے یہ پے در پے سوال کر دی ہے نا، اس میں ایک چھوٹا سا جوک ہے، ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جی کہ کبھی بھی باس بیوی اور موسم کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے۔ تو موسم یہ شدید موسم ہے، کوئی بھی موسم جب شدت میں آتا ہے تو اس موسم کے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہ اتنی شدید موسم میں آپ کہیں کہ میں نے کپڑے پورے نہیں پہننے، میں نے کمرہ ٹھنڈا رکھنا ہے، میں نے اسی طرح رہنا ہے، اور میں نے موٹر سائیکل بھی بغیر ہیلمٹ کے اور باہر بھی بغیر ٹوپی کے نکلنا ہے، اور ارلی مارننگ بھی جانا ہے۔ تو ایسے تو اپنے آپ کو جتنا زیادہ ایکسپوز کریں گے لو ٹمپریچر پہ، اتنے ہی آپ کو چانسز ہیں اس کا شکار ہونے پہ۔ اور آج کل کرونا کے بعد اس کے جو وائرل ویریئنٹس ہیں وہ بھی ڈھیر سارے موجود ہیں اور لوگوں کو بہت بیمار کر رہی ہے۔ تو اس میں آپ کو پہلی چیز، جو سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا خوب اونی کپڑے، گرم کپڑے لپیٹ کے رکھیں، اور اپنے گھر کو، گاڑی کو، دفتر کو، جس جگہ پہ ہے جتنا بھی آپ محفوظ رکھ سکیں، ٹمپریچر کو بہتر کر سکیں وہ کریں، اور اپنے آپ کو جتنا منیمم سڈن چینج آف ٹمپریچر سے بچیں۔ اگر آپ نے نکلنا بھی ہے تو خوب اچھی طرح لپیٹ کے نکلیں۔ پہلی احتیاط تو یہی ہے کہ اپنا ایکسپوجر جو ہے نا وہ لو ٹمپریچر کو، سردی کو جتنا کم کر سکیں اتنا ہی کم کریں۔ یعنی کہ اپنے آفس کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اور باہر نکلیں تو اپنے باڈی کو کمفرٹیبل رکھیں گرم کپڑے پہن کے۔ کھانے کے حوالے سے کوئی تدابیر بتائیے ہمیں۔ دیکھیں، کھانے میں یہ ہے کہ اس موسم میں آپ کو زیادہ توانائی چاہیے۔ توانائی سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ آپ زیادہ اچھی چیزیں کھائیں۔ اب جب یہ آتا ہے، سردی کے ساتھ آتا ہے، تو آپ کا سوپ پینے کو دل کرتا ہے، آپ کا فش کھانے کو دل کرتا ہے، آپ کا میوہ جات کھانے کو دل کرتا ہے، حلوہ جات کھانے کو دل کرتا ہے۔ ضرور کھائیں، لیکن اس میں ایک تناسب اور ایک جو لمٹ ہے وہ ضرور کریں۔ مثلا اگر آپ نے سوپ پینا ہے تو آپ گھر میں اگر سوپ اچھے بنائیں گے وہ ضرور پئیں، لیکن اب بازار میں سڑکوں کے اوپر جو سوپ بن رہے ہیں وہ جس طرح وہ ٹھنڈے گوشت کے اور ساتھ MSG کے زیادہ اس پہ ایڈ کر کے بناتے ہیں، تو وہ الٹا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ٹیسٹی تو زیادہ ہوتے ہیں، ٹیسٹی تو ہوتے ہیں لیکن آپ کی صحت کے دشمن ہے۔ اور دوسرا، جو فش کو یہ کیا جاتا ہے نا ڈیپ فرائی، تو وہ فش ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پروٹین تو ہے، پروٹین تو انڈے میں بھی ہے، دال میں بھی ہے، گوشت میں بھی ہے، لیکن فش کے اندر تو اس کا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور دوسرے نیوٹرینٹس ہیں نا، وہ جب ہم ڈیپ فرائی کرتے ہیں تو وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر جو بار بار یوز ہوا گندا تیل ہے وہ تیل بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ وہ جب مسلسل یوز ہوتا ہے ایک تیل تو وہ آپ کی اس کی کوالٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی بجائے یہ کہ گھر کے اندر آپ بیک کر کے یا گرل کر کے وہ یوز کریں، یا بازار سے بھی کھانا ہے تو کم از کم ڈیپ فرائی والے کو اوائڈ کریں، گرل کو۔ دوسرا، جو حلوہ جات آپ نے کھانے ہیں وہ ایک اچھی کوانٹٹی میں، تھوڑی سی کوانٹٹی میں، اور اچھے نیوٹرینٹ کے ساتھ اور اچھے کمبینیشن کے ساتھ۔ اگر آپ نے میٹھا کھانا ہے، جیسے السی کی پینی ہے، لڈو آپ خود بنائیں، اچھے والے گھر میں بنائیں، اس کی ریسپی بھی ہم نے دی ہے، وہ استعمال کریں بجائے کہ آپ مٹھائیاں کھانا شروع ہو جائیں۔ تو اسی طرح میوہ جات کو بھی اگر ضرور سے زیادہ استعمال کریں گے
تو آپ کا یورک ایسڈ لیول بھی اور پروٹین کو امبیلنس بھی کر سکتا ہے اور صحت کی بجائے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا ہمارے ہاں بچپن میں اگر ہم ریکال کریں تو ہماری دادیاں نانیاں ماں وہ اس موسم میں پنجیری بناتی تھیں, پنیاں بنتی تھیں, اس کے اندر میوہ جات ڈلتے تھے, سوجی کی ہو, دال بناتے تھے, اسپیشلی دال کی پنیاں بنتی ہیں, تو ایلو ویرا کی پنیاں بنتی تھیں, ایلو ویرا کا حلوہ ابھی بھی 2-3 دن پہلے میری بیگم نے بنا کے کھلایا. تو اس طرح کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے, یہ روایات جو ہیں کم ہوتی ہیں. ہمیں دوبارہ ان کے اوپر آنا پڑے گا جو یہ اب اس میں انگریڈینٹ کیا ہے. دیکھیں ایلو ویرا ہے, سوجی ہے, بیسن ہے, اور یہ جتنی چیزیں السی ہے, یہ ساری اچھی ہے. ان کو جب آپ دیسی گھی میں ڈال کے بھون کے پکاتے ہیں اور خالص دیسی گھی میں, اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ آپ میوہ جات ڈالتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. تو بازار والے ساری مٹھائیوں کے کسی کے یہ گھروں میں جو اب بھی اگر بنے تو وہ بچوں کے لیے باقیوں کے لیے بہرحال ان کی کوانٹٹی آپ کو ایک لمٹ کرنا پڑے گی, وہ اب بھی بہترین ہے. دوسری ایک اور چیز جو کھانے میں ایک بد احتیاطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گوشت, مچھلی یا میوہ جات تھوڑے زیادہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں. پانی کم پینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیلنس گڑبڑ ہوتا ہے. ایک تو ذہن میں یہ رکھیں کہ جب آپ نے گوشت کھانا ہے تو ساتھ سلاد کا استعمال بھرپور کریں. گوشت کو کبھی بھی سلاد کے بغیر مت کھائیں, خواہ وہ مچھلی ہے یا کچھ بھی ہے, وگرنہ یہ ہوگا کہ پروٹین زیادہ آپ کے خون میں چلے جائے گی, آپ کے یورین میں پروٹین آنا شروع ہو جائے گی, پھر وہ یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ بننا شروع ہو جائے گا اور بھی پرابلم شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ٹھنڈ کی وجہ سے آپ کو چونکہ پیاس کم لگتی ہے تو آپ کیا کرتے, پانی کم پیتے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ پانی بہت زیادہ پیے, لیکن نارمل پانی پیتے رہیں, کہ اس نے آپ کو ڈائلیوٹ کرنا ہے اور آپ کے جسم کے اندر یہ جو ٹاکسنز ہیں جو کھانے کھا رہے ہیں ان کے اندر سے جو ریزیڈیوز ہیں اس کو جسم نکالنے کے لیے آپ کو دن میں 4 سے 5 دفعہ کم از کم یورین آنا بہت زیادہ ضروری ہے. پسینہ تو آ نہیں رہا, اب گرمیوں میں تو وہاں سے بھی ٹاکسن نکلتے ہیں, اب سردیوں میں پسینہ نہیں آ رہا, آپ کا واحد ذریعہ پھر آپ کا یورین ہے, اور وہ اگر پانی کم پئیں گے تو وہ بھی اگر کم ہو جائے گا تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ نیگیٹو بھی کی طرف چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل سب سے زیادہ مسئلہ ہے گلا خراب ہونا, اسپیشلی لاہور میں جس طرح یہ آج کل سموگ ہے اور یہ مکس ہو گئی ہے سموگ اور فوگ, اور نزلہ زکام. الٹیمیٹلی جب یہ تھوڑا 1-2 دن لے لیتا ہے تو پھر بخار ہو جاتا ہے. اس کی کوئی ریمیڈی, ہوم ریمیڈی بتائیے. دیکھیں اس کے لیے جو ایک بہت زبردست چیز ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک نازل رینز, میری وہ ویڈیو ہے آلریڈی کہ آپ وہ کبھی کبھار وہ کر لیا کرے تاکہ آپ کے جو ناسٹرلز ہیں ان کی پوری صفائی ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ آب نمکین پانی کے غرارے بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو قہوے ہیں جیسے ادرک کا قہوہ ہے یہ بہت زبردست ہے, لونگ کا قہوہ بہت زبردست ہے, دار چینی کا قہوہ بہت زبردست ہے. تو کم از کم یہ قہوے جو ہے نا یہ ان کو روٹین میں دن میں کوشش کیا کرے کہ ایک آدھ دفعہ ہر دفعہ دن میں صرف چائے ہی سارا دن نہ پیتے رہے. چائے کو ریپلیس کر سکتے ہیں قہووں کے ساتھ. یس, چائے کو ریپلیس کریں یا چائے کم کر دیں اور اس کی بجائے آپ کچھ قہوے لیں. تو یہ چیزیں کریں, یہ ڈیفینیٹلی آپ کی ہیلتھ کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ادرک ہے یا لونگ ہے یا دار چینی, کیا ہم چائے میں اگر ایڈ کر لیں سردیوں میں اس کا بھی کوئی بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں جو بندہ تو دودھ پتی والی چائے کا عادی ہے نا وہ اس کے اندر تو الائچی بھی برداشت نہیں کرتا, وہ اتنا اس کا ارومے کا وہ ہوتا ہے. جب وہ ادرک وغیرہ ڈال لے گا تو اس کو مزہ تو اس کو آنا نہیں, تو کیوں نہ پھر وہ علیحدہ سے ادرک کی ہی چائے پی لے, اس کے بینیفٹ تو پورے لے نا. ایک اور چیز جو اینڈ پہ رہ جاتی ہے, سردی میں لوگ واک ایکسرسائز بھی کم کر دیتے ہیں, ایکسپوجر کی وجہ ڈرتے ہیں. تو بھائی باہر اگر نہیں بھی آپ نے جانا, ایک تو آپ جا سکتے ہیں اچھی طرح لپیٹ کے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ انڈور اب چیئر یوگا ہے, آپ کے گھر کے اندر اسٹریچ ایکسرسائزز ہیں, آپ پورے جسم کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی, آپ کے بیڈ کے اوپر ہی, آپ نے اپنے ایک میٹ کے اوپر ہی کر سکتے ہیں, آپ نماز پڑھنے کے بعد مصلے پہ کر سکتے ہیں, آپ دیوار کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو جسم کو آپ نے اچھی ایکسرسائز دینی ہے, تو جب موقع ملے, جہاں موقع ملے وہ ضرور دیں. مجھے یاد آیا آپ کے یہ جو بیڈ والی ایکسرسائز سے, اللہ آپ کا بھلا کرے. میرا یہ جو جس کو غبارہ پیٹ کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت نکل آتا تھا اور میں بڑا پریشان رہتا تھا, اور جب سے آپ نے وہ بتایا کہ جی سب سے اٹھ کے سب سے پہلا کام آپ نے بیڈ کے اوپر لیٹے لیٹے ایکسرسائز کرنی ہے, وہ آپ کی ویڈیو موجود ہے, ہم لنک میں ڈال دیں گے.
تو جب سے میں نے وہ کرنا سٹارٹ کیا ہے میرا تو پیٹ سیٹ ہو گیا, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ 36-37 سال کے, حالانکہ میں 51 کا ہوں. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. تو اس طرح کی آپ کی ہیلتھ ٹپس تو ہم فالو کرتے رہتے ہیں اور فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں. آخری چیز جو میں آپ سے پوچھوں گا, ایک لفظ آپ یوز کرتے ہوتے ہیں گولڈن ملک, وہ کیا ہے؟ کیا وہ سردیوں کی سوغات ہے یا وہ اس کے بارے میں؟ دیکھیے جی, گولڈن ملک جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو اگر آپ کے پاس خالص دودھ اویلیبل ہے تو وہ دودھ, گرم دودھ کے اندر, اس دودھ کے اندر آپ ہلدی کو ابالتے ہیں. جو ہلدی بھی وہ جو خالص ہے, سلائسز مل جائیں تو اور اچھی. یس, تو وہ سلائسز ہے وہ ڈال کے تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر اس کے اندر ڈالنا ہے جو کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالنا ہے, اور تھوڑا سا چیا سیڈ جو آپ نے آلریڈی سوک کیا ہوا وہ ایڈ کر لیں, اور شہد ڈال لیں. اس کو کہا جاتا ہے یہ گولڈن سیرپ ہے. یہ ایک مکمل میل ہے. اب یہ کھانے کے ساتھ لیں گے تو ہیوی ہو جائے گا. اس کو یہ اگر آپ کو کھانے کا نہیں موڈ تو صرف یہ پی لیں, یا آپ 2 کھانوں کو وقفے کے دوران کبھی کبھار پی لیں. تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور جسم کے اندر دردیں بھی ختم کرتا ہے, آپ کی یہ قبض بھی ختم کرتا ہے, اور ایک بہترین ڈرنک ہے, نیند بھی اچھی لے کے آتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے اتنی اچھی باتیں جو صرف ڈاکٹر شہزاد بسا سے ہم سن سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان پہ عمل کیجئے, خود بھی عمل کیجئے, اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. ان کو بتائیے کہ ہم نے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہیلدی لائف سٹائل چاہیے. بہت شکریہ. ہیپی گارڈننگ.